بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہی بھلائی ہو۔ چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ آج کے واقعے کا موضوع ہے حسب سابق حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں۔ لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو نماز کے بارے میں اس طرح سفارش کی: اے بیٹا، نماز بہت پڑھا کرو، کبھی بھی نماز میں اول وقت سے تاخیر نہ کرو، اپنے فرض کو اول وقت نماز پڑھ کر ادا کرو، نماز باجماعت پڑھا کرو اگرچہ سخت ترین شرائط اور حالات میں ہو، قرآن کی تلاوت کرو اور یاد خدا کو ہرگز فراموش نہ کرنا۔ حضرت لقمان نے فرمایا، 2 چیزوں کو یاد رکھو اور 2 کو بھول جاؤ۔ 2 چیزیں جن کو ہمیشہ یاد رکھو وہ یہ ہیں: پروردگار عالم اور موت، اور وہ 2 چیزیں جنہیں بھول جانا ہیں وہ یہ ہیں: احسان اور نیکی جو تم نے لوگوں کے ساتھ کی ہے، دوسری وہ برائی جو لوگوں نے تمہارے ساتھ کی ہے۔ ایک دفعہ حضرت لقمان کے مولا نے اپنے تمام غلاموں کو پھل توڑنے کے لیے باغ میں بھیجا۔ سب نے اچھے پھل کھا لیے اور خراب پھل مالک کو لا کر دے دیے۔ مالک نے کہا، یہ کیا؟ اچھے پھل خود کھا لیے اور خراب پھل مجھے لا کر دے دیے۔ غلاموں نے کہا، لقمان نے کھا لیے ہیں۔ حضرت لقمان نے کہا، تھوڑا سا گرم پانی لے آئیں اور اس میں دوا ملا کر سب کو پلائیں تاکہ سب قے کریں۔ جب سب نے پانی پیا اور قے کی تو جس جس نے پھل کھائے تھے ان کے منہ سے کچھ نہ کچھ مال حرام برآمد ہوا، اور حضرت لقمان نے چونکہ پھل نہیں کھائے تھے ان کے منہ سے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہ نکلا۔ اس طرح ان سب غلاموں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا اور حضرت لقمان کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ سچ ہے، حرام کھانے والوں کو ایک نہ ایک دن ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مال حرام سے پرہیز کرنے والوں کی عزت کا محافظ پروردگار عالم ہے۔ حضرت لقمان سے کسی نے کہا، ادب کہاں سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا، بے ادبوں سے۔ جو بھی میری نظر میں ناپسند چیز ہوتی تھی میں اس سے پرہیز کرتا تھا۔ جب بھی تم دوسروں میں برا اخلاق دیکھو تو اس طرح کے برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بیٹا، جب تم سفر کرو تو اپنے ساتھ اسلحہ، لباس، خیمہ اور پینے کا پانی اور سینے پرونے کی چیزیں اور ضروری دوائیں جن سے تم خود اور تمہارے ساتھی استفادہ کر سکیں لے لیا کرو، اور ہم سفر لوگوں کا خدا کی نافرمانی کے سوا باقی تمام امور میں ہاتھ بٹایا کرو۔ بیٹا، جب کسی گروہ کے ساتھ سفر کرو تو اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کر لیا کرو اور ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ۔ جو زیادہ راہ تمہارے پاس ہے اس میں سخاوت کیا کرو۔ تمہارے ساتھی جب بھی تمہیں بلائیں تو فوراً ان کو جواب دیا کرو۔ اگر تمہاری امداد کے طالب ہوں تو ان کی مدد بھی کیا کرو۔ جتنا ہو سکے سکوت اختیار کرو۔ نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ سواری اور کھانا پانی جو تمہارے پاس ہو اس میں سے سخاوت سے کام لیا کرو۔ اگر تم سے حق کی گواہی طلب کریں تو گواہی دے دیا کرو، اور اگر مشورہ چاہیں تو صحیح نظریہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ غور و فکر اور سوچ بچار کے بغیر جواب نہ دیا کرو، اور اپنی ساری فکری قوتوں کو مشورہ کے جواب کے لیے استعمال کرو، کیونکہ جو شخص مشورہ طلب کرنے والوں کو اپنے خالص ترین نظریہ سے نہ نوازے تو خدا غور و فکر کی نعمت اس سے چھین لیتا ہے۔
جب دیکھو کہ تمہارے ساتھی اس راستہ پر چل رہے ہیں اور صحیح کوشش میں مصروف ہیں تو تم بھی کوشش میں لگ جاؤ، اپنے سے بڑوں کا کہنا مانو۔ اگر تم سے کوئی شخص جائز اور شرعی تقاضا کرتا ہے تو ہمیشہ اس کا مثبت جواب دیا کرو اور کبھی بھی نہ مت کہو، کیونکہ نہ کہنا عجز و توانائی کی ملامت کا سبب ہے۔ کبھی بھی نماز کو اول وقت سے تاخیر کے ساتھ نہ پڑھا کرو اور اپنے فریضہ کو فوراً ادا کیا کرو۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو اگرچہ بہت کٹھن حالات کا سامنا ہو۔ جس غذا کو کھانا چاہتے ہو، کھانے سے پہلے ہر ممکن اس سے کچھ مقدار راہ خدا میں دیا کرو۔ کتاب خدا کی تلاوت کیا کرو اور یاد خدا سے غافل نہ ہو جاؤ۔ بیٹا، دنیا ایک گہرا اور عمیق سمندر ہے جس میں بہت سی مخلوقات غرق ہو چکی ہیں، لہٰذا اس سمندر میں تمہارا سفینہ خدا پر ایمان ہونا چاہیے، جس کا بادبان خدا پر توکل، جس کا زاد راہ خدا کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اگر تم نے اس سمندر سے نجات پا لی تو سمجھنا کہ رحمت خدا تمہارے شامل حال ہے، اور اگر ہلاک ہو گئے تو یہ جاننا کہ تمہاری گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہی مطلب کتاب کافی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹا، دنیا ایک عمیق اور گہرا سمندر ہے جس میں بہت بڑی دنیا غرق ہو چکی ہے۔ اس سمندر میں تمہاری کشتی خدا کا تقوی ہونا چاہیے اور زاد و توشہ ایمان، اس کا بادبان توکل، نہ خدا عقل اور رہنما علم، اور اس کے ساکن صبر و شکیب ہیں۔ اے بیٹے، تمہیں 6 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں جن میں اولین و آخرین کا علم جمع ہے۔ اپنے دل کو اس دنیا کے ساتھ اتنا ہی گرویدہ کرو جتنا یہاں زندہ رہنا ہے۔ آخرت کے لیے اس قدر عمل کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ خدا کی اتنی اطاعت کرو جتنی تمہاری حاجتیں اس سے وابستہ ہیں۔ اپنے آپ کو آتش جہنم سے چھڑانے کی کوشش کرتے رہو۔ گناہ کی اتنی ہمت کرو جتنے دن جہنم میں جلنے کی طاقت ہو۔ اگر خدا کی معصیت کرنا چاہو تو اس کے لیے ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں وہ تم کو نہ دیکھ سکے۔ کسی شخص نے آپ سے کہا، آپ کس قدر بدصورت ہیں، تو آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ تم خالق کی مذمت کر رہے ہو یا مخلوق کی، کیونکہ یہ صورت میں نے خود تو نہیں بنائی۔ ایک روز آپ اپنے فرزند ارجمند کے ساتھ ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کا گدھا چلنے سے عاجز ہو گیا، تو آپ اپنے بیٹے کے ساتھ پیدل چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد بیٹے کے پیر میں کوئی چیز چبھ گئی اور وہ بھی چلنے سے مجبور ہو گیا۔ چنانچہ آپ حضرات اس گاؤں تک نہ پہنچ سکے، بیابان کے اندر ہی رات گزارنے پر مجبور ہوئے اور بھوکے پیاسے رہے۔ جب صبح ہوئی تو بیٹا رات کی بھوک و پیاس کی شکایت کرنے لگا اور جناب لقمان حکیمانہ طریقہ سے اسے سمجھانے لگے۔ اسی اثناء میں ایک شخص ایک گدھا لے کر آیا جس پر سوار ہو کر دونوں اس گاؤں میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں کے تمام باشندے قتل ہو چکے ہیں، کیونکہ گزشتہ شب کسی بڑی دشمن کی فوج نے ان لوگوں پر حملہ کر کے سب کو تہہ کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر انہیں اندازہ ہوا کہ گزشتہ شب کی پریشانی میں کتنی بڑی مصلحت پوشیدہ تھی اور راستہ میں ان لوگوں کا رک جانا اور بیابان میں رات گزارنا کتنی بڑی نعمت ثابت ہوا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا، میں نے 400 پیغمبروں کی خدمت کی اور ان کی گفتگو سے 4 باتیں خاص طور سے سیکھیں۔ یہ کہ جب نماز میں مشغول ہو تو اپنے دل میں اخلاص رکھو، جب کسی دسترخوان پر بیٹھو تو چبا چبا کر آہستہ آہستہ غذا کھاؤ، جب دوسرے کے گھر میں بیٹھو
تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، جب لوگوں کے درمیان ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، لغو باتوں سے اسے آلودہ نہ کرو۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔